اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے 10 بشارتیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت ہی بڑا بد نصیب ہوگا جو ان نبوی بشارتوں کو پڑھنے یا سننے کے بعد بھی نماز فجر چھوڑ کر سوتا رہے گا۔ پہلی بشارت، بروز قیامت اسے مکمل نور حاصل ہوگا۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد جانے والے کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ دوسری بشارت، فجر کی سنت موقدہ دنیا و مافیہ سے افضل اور بہتر ہیں، تو پھر فجر کی فرض نماز کی کیا فضیلت ہوگی۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فجر کی دونوں رکعتیں یعنی سنت دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ تیسری بشارت، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنے سے زیادہ نیکیوں کا حصول۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والا گویا مسلسل نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے۔ چوتھی بشارت، نماز فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز کو قائم کریں، آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ پانچویں بشارت، جہنم سے نجات۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ چھٹی بشارت، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا، پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مزاحمت نہ ہوگی، یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ ساتویں بشارت، پوری رات تہجد کا ثواب۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات تہجد پڑھی۔ آٹھویں بشارت، فرشتوں کی دعا۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ نویں بشارت، مکمل حج اور عمرے کا ثواب۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے پورا حج اور عمرے کا ثواب اب حاصل ہوگا۔ 10ویں بشارت، نماز فجر آفات و مصائب سے حفاظت کی ضامن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز ادا کر لے تو وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اس کو شیئر مت کرنا بھولیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے اس ویڈیو کے اوپر کوئی عمل کرنا شروع کر دے اور آپ بھی اس کے حصول ثواب کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔